خوش آمدید معزز سامعین. آج میں حاضر ہوئی ہوں مصنفہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کے ایک اور فکر انگیز افسانے کے ساتھ، جس کا عنوان ہے چھاتی کا بوجھ. یہ افسانہ ان کی کتاب سحر ہونے تک سے منتخب کیا گیا ہے. اس افسانے میں دیکھا گیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لالچی لوگوں کی وجہ سے کس کو اور کیوں چھاتی کا بوجھ سمجھا جاتا ہے. مصنفہ کا حساس دل اس درد کو محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا. انہوں نے اپنے دل کے قلم سے اس سماجی اور اخلاقی گراوٹ کے مہلک نتائج پیش کیے ہیں جنہوں نے اللہ کی اس مخلوق کو، جس کو اس نے اپنی رحمت کہا ہے، کو چھاتی کا بوجھ بنا کر رکھ دیا. شاید غفلت میں پڑے یہ انسان بیدار ہو جائیں اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ لیں. تو آئیے سنتے ہیں محترمہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا افسانہ چھاتی کا بوجھ. اور اب کی بار پھر جب ریحانہ کی بارات لوٹ گئی تو راحت بیگم کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے. اتنے دنوں کی ریاضت پھر برباد ہو گئی. رشتہ ڈھونڈنے اور طے کرنے میں جو روپیہ پیسہ خرچ ہوا وہ بھی کسی کام نہیں آیا. جہاں تک بے عزتی کا سوال تھا تو راحت بیگم اور ان کے شوہر حمید خان کچھ عادی سے ہو چکے تھے اور اپنے دل کو سمجھا چکے تھے. صاحب دولت کی نظروں میں غریبوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، یہ تو ہر غریب جانتا ہے. لیکن یہ غریب دوسرے غریب کی عزت کو کس طرح سے رونتا ہے، اس کا تجربہ بھی راحت بیگم اور حمید خان کو اتنی بار ہو چکا تھا کہ وہ بے حس سے ہو چکے تھے. عزت تو خاک میں مل ہی چکی ہے. ہماری گاڑھی کمائی کا بھی ستیہ ناس ہو گیا. یہ دن بار بار دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں جاتی. راحت بیگم کے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے. میں کہہ رہی تھی صاف صاف بات کر لو، اپنی حالت چھپانے سے کیا فائدہ، مگر میری کسی نے نہیں سنی. راحت بیگم اس طرح رو رو کر دم کیوں دیے دیتی ہو، صبر کرو. پڑوس کی خالہ بی نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا. رونا تو کیا کروں، میں تو ہر طرح سے لٹ گئی. جو جمع پونجی تھی وہ بھی سب برباد ہو گئی. لڑکی گھر کی گھر میں ہی رہ گئی. راحت بیگم کی ہچکیاں بند گئیں. اے خدایا، راحت بیگم کی چھاتی سے بوجھ اٹھ کیوں نہیں چکتا. اب کب تک جوان جہان بیٹی کو پہلو سے لگائے بیٹھی رہے گی بیچاری. خالہ بی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. ارے ہاں بہن، یہ لڑکی کا بوجھ بھی بڑا بوجھ ہوئے ہے. ادھر بیٹی جوان ہوئی اور ماں باپ کی نیندیں حرام ہوئی. لڑکی کا پالنا کوئی آسان بات ہے؟ جوانی میں کوئی بات ادھر ادھر ہو گئی تو گجب ہو جاوے. زمانہ یوں ہی خراب ہے. ایک بی بی نے رائے کا اظہار کیا. ہم ہی بد نصیب ہیں، اور یہ ریحانہ بھی نہ جانے کس منحوس گھڑی میں پیدا ہوئی تھی، ورنہ کیا غریبوں کی شادی نہیں ہوتی. راحت بیگم نے روندھی ہوئی آواز میں کہا. لیکن اس طرح رو رو کر ہلکان تو نہ ہو راحت بیگم. اور پھر اپنے کو اور بچی کو کیوں کوس رہی ہو؟ کوسو ان بدبختوں کو جنہوں نے شادی کو ایک سودا بنا لیا ہے. میں سمجھتی تھی کہ وقار صاحب واقعی باوقار ہے، لیکن اب سمجھی انہوں نے بھی مذہب کا صرف ڈھونگ ہی رچایا ہوا ہے. مجھے کیا معلوم تھا یہ بھی مادہ ہی نکلیں گے. بی بی، میں تمہاری قصوروار ہوں، رشتہ تو میں نے ہی کروایا تھا. خالہ بی نے راحت بیگم کا سر اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے کہا. خالہ بی، آپ نے تو میری مدد کرنی چاہی تھی. اب میری قسمت میں یہ دن دیکھنے تھے. بس اب یہ دعا ہے اللہ مجھے موت دے دے. یہ ریحانہ بھی بڑی سخت قسمت لے کر آئی ہے. اس کے تئیں کیا کیا دن دیکھنے پڑ رہے ہیں. سمجھی تھی کہ اب یہ بوجھ ہلکا ہو جائے گا، لیکن یہ بوجھ ہی رہا. چھاتی چھلنی کر دی اس نے. راحت بیگم کی آنکھوں سے پھر آنسو رواں ہو گئے. راحت بیگم، جو منہ میں آ رہا ہے بکے جا رہی ہو. بچی سن لے گی تو کیا سوچے گی؟ خود اس پر بھی تو غم کا پہاڑ ٹوٹا ہے. خالہ بی کے لہجے میں قدر سختی تھی. راحت بیگم اور حمید خان کا تعلق اس طبقے سے تھا جن کی زندگی کی کتاب میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. ہوا میں اڑتے ہوئے اوراق کے مانند ان کے شب و روز مہینوں اور سالوں میں تبدیل ہوتے رہے. جہالت اور مفلسی کے اندھیرے کی یہ مکین معصوم روحوں کو اس دنیا میں لے تو آتے ہیں، لیکن ان کے مستقبل سنوارنے کے خواب تک نہیں دیکھتے. راحت بیگم اور حمید خان کی یہاں بھی
6 لڑکیاں تلے اوپر پیدا ہوتی چلی گئیں، کیونکہ دونوں کو بیٹے کا بڑا ارمان تھا۔ 7ویں بیٹی پیدا ہونے کے بعد شاید قدرت کو ان کی کوتاہ بینی پر ترس آ گیا اور راحت بیگم کے پیٹ میں ٹیومر ہو جانے کی وجہ سے ان کو بچے دانی سے ہی ہاتھ دھونا پڑا۔ حمید خان صرف ہائی اسکول پاس تھے، کافی عرصے تو بے روزگار رہے۔ باپ کے مر جانے کے بعد ان کو ان کی جگہ پوسٹ مین کی نوکری مل گئی۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے 3 کمروں پر مشتمل پکا مکان ان کو ورثے میں مل گیا تھا۔ سر چھپانے کی فکر سے تو وہ آزاد تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی بڑی جد و جہد میں گزر رہی تھی، کیونکہ اتنے بڑے کنبے کے لیے ان کی آمدنی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ آدمی نیک اور ایماندار تھے، اس لیے اوپر کی کمائی کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔ وقت اپنی پوری سرعت کے ساتھ گزرتا رہا۔ دیکھتے دیکھتے ریحانہ، فرحانہ، فرزانہ اور رومانہ جوان ہو گئیں۔ اب تو راحت بیگم کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی۔ ایک طرف نوکری پیشہ مسلمان لڑکوں کی قلت، خوددار اور ہمت مردہ رکھنے والے نوجوانوں کا فقدان، اچھے جہیز کی مانگ، دوسری طرف لڑکیوں کی چڑھتی جوانی، ان کی اپنی غربت اور کم آئے گی۔ زندگی ایک عذاب کا نمونہ بن کر رہ گئی۔ فرحانہ خوش شکل تھی اور چنچل بھی۔ جس راستے سے وہ اور ریحانہ سلائی سیکھنے جاتی تھی، انور بھی گزرتا تھا۔ انور ایک گورنمنٹ ہائی اسکول میں ریاضی کا معلم تھا اور فرحانہ پر مر مٹا تھا۔ اس کو فرحانہ اس قدر پسند آ گئی تھی کہ وہ ہر حال میں اس کے ہاتھ کا خواستگار تھا۔ انور نے جیسے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا، راحت بیگم اور حمید خان فوراً شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ انور کا قریب کا کوئی رشتہ دار اس دنیا میں تھا نہیں۔ سادگی کے ساتھ دونوں کا نکاح پڑھا کر فرحانہ کو رخصت کر دیا گیا۔ لیکن اس شادی کے بعد راحت بیگم کو ریحانہ کی شادی کی اور زیادہ فکر لاحق ہو گئی۔ فرزانہ اور رومانہ کو خالہ بی کی دیورانی نے اپنے لڑکوں کے لیے مانگ لیا تھا، لیکن راحت بیگم ریحانہ کی شادی سے پہلے ان دونوں کی شادی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ریحانہ کے 2-3 پیغامات آئے، خود راحت بیگم نے بھی کئی جگہ بات کی، لیکن سب بات اس کے مختصر جہیز پر آ کر ختم ہو جاتی۔ راحت بیگم کے ساتھ ساتھ ریحانہ کے بوجھ کا اثر پڑوس کی خالہ بی بی کی چھاتی پر بھی معلوم ہوتا تھا۔ وہ اکثر و بیشتر راحت بیگم کو زمانے کی اونچ نیچ سمجھاتی رہتی اور ریحانہ کی جوانی اور اس کے بوجھ کا احساس دلاتی رہتی۔ ریحانہ کی شادی ہو جاتی تو خیر سے فرزانہ اور رومانہ کی ذمہ داری سے بھی تم فارغ ہو جاتی۔ خالہ بی ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو میں بھی نہیں بیٹھی ہوں، ہر دم یہی فکر رہتی ہے کہ کسی طرح اس کے ہاتھ پیلے کر دوں، لیکن کیا کروں، اپنی غریبی سے مجبور ہوں۔ 2 جگہ ریحانہ کی بات بالکل پکی ہو گئی، لیکن وہ بہت جہیز مانگتے تھے۔ سونے کے زیور کی مانگ تھی، میں نے چاندی کے زیور بنائے تھے۔ میں نے پیٹ کاٹ کاٹ کر ایک سونے کا سیٹ بنوا لیا، کچھ اور بھاری جوڑے بنوا لیے۔ مجھے اطمینان تھا کہ اب تو ریحانہ کی شادی ضرور ہو جائے گی، مگر خالہ بھی دوبارہ جہاں اس کی بات ٹھہری وہ 40,000 کیش مانگ رہے تھے۔ وقت تو بہت خراب ہے، اللہ جانے کیسے بزدل نوجوان ہیں، غیرت ہی نہیں ہے، بیویوں پر حکومت کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اپنی ترقی کے لیے سیڑھی کی طرح استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں خاندان جانتی ہوں، مذہبی لوگ ہیں، ان کی اپنی بیٹیوں کی شادی بھی ایک بہت شریف خاندان میں ہوئی ہے، انہوں نے جو دیا انہوں نے خوشی سے لے لیا، میں وہاں بات کر کے دیکھتی ہوں۔ سچ؟ پھر جلدی کیجیے خالہ بھی، لیکن ہماری حیثیت ضرور بتا دیجیے گا، جو ہم دے سکتے ہیں وہ بھی صاف صاف بتا دیجیے گا۔ ارے باولی، اگر وہ کچھ تذکرہ نہیں کریں گے تو ہم بھی خاموش رہیں گے، خالہ بی نے صلاح دی۔ مگر بعد میں اگر کوئی بات ہوئی، راحت بیگم نے کسی نامعلوم خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، مذہبی لوگ معلوم ہوتے ہیں، باپ اور لڑکے سب داڑھی رکھتے ہیں، لڑکا بینک میں چپراسی ہے، سرکار کی پکی نوکری ہے، اپنی ریحانہ خوش رہے گی۔ ٹھیک ہے خالہ بی، بس میں آپ پر سب چھوڑتی ہوں، اس کی شادی ہو جاتی تو جلد ہی فرزانہ اور رومانہ کو بھی نپٹا دیتی، بس ابھی لو، آج شام کو ہی سب بات پکی نہ کر دی تو آسیہ نام نہیں۔ دیکھو پھر بتا رہی ہوں، خود سے جہیز کی بات نہ کرنا اور نہ اپنی غربت کے گیت گانا۔ جب دیکھنے آئے ریحانہ کو تو خوب خاطر کر دینا، جیسے ہی وہ ہاں کر دیں لڑکے کے ہاتھ میں 500 روپے رکھ دینا اور چاندی کی انگوٹھی پہنا دینا، باقی سب مجھ پر چھوڑ دینا۔ خالہ بی نے
یہ سب کچھ ایسے وثوق کے ساتھ کہا جیسے در پر بارات کھڑی ہو، اور راحت بیگم کے کانوں میں شہنائی کی آواز بھی گونجنے لگی۔ دوسرے دن ہی خالہ بی نے راحت بیگم کو خوشخبری سنا دی کہ لڑکے والے پوری طرح سے تیار معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکا اور سبھی لوگ ریحانہ کی تصویر دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ 2 دن بعد وہ لوگ ریحانہ کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ وعدے کے مطابق لڑکے کی ماں اور دونوں بہنیں آئیں۔ خالہ بی کے کہنے کے مطابق راحت بیگم نے اپنی حیثیت سے زیادہ ان کی خاطر مدارات کر ڈالی اور چلتے وقت لڑکے کے لیے 500 روپے اور سمدھن کو ایک جوڑا کپڑا بھی دے دیا۔ گھر جا کر انہوں نے جیسے ہی رضامندی کا فون کیا، راحت بیگم نے رحمان کے لیے چاندی کی انگوٹھی اور سوٹ کے لیے 3000 روپے بھجوا دیے۔ ریحانہ کی بات پکی ہو گئی اور 6 ماہ بعد شادی ہونا طے پائی، کیونکہ دولہا کے چچا کو ریاض سے آنا تھا۔ ریحانہ کے گھر میں پھر سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ غریبوں کی تیاریاں کیا، اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر روپیہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ رحمان گورنمنٹ بینک میں چپراسی تھا، اس کا باپ ٹیلی فون ایکسچینج میں کلرک تھا۔ رحمان کے 2 چھوٹے بھائی حافظ قرآن تھے اور ایک پرائیویٹ اسکول میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ دونوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی۔ راحت بیگم اور حمید خان خود جا کر گھر میں بھی دیکھ آئے تھے۔ ان کا اپنا ذاتی گھر تھا۔ رحمان کے تصور نے ریحانہ کے مردہ دل کو ایک بار پھر زندگی دے دی۔ ایک دفعہ پھر وہ خوشیوں کے جھولے میں جھولنے لگی۔ بابل کے گیت اس کے دل و دماغ میں رس کھولنے لگے، اور ایک بار پھر اسے اپنے آنگن میں ہر طرف خوشی کے پھول لہلہاتے نظر آنے لگے۔ اب وہ ماں کی چھاتی کا بوجھ نہیں رہ گئی۔ یہ خیال اس کے لیے بہت فرحت بخش تھا، کیونکہ جب راحت بیگم پریشان ہو کر اس کو برا بھلا کہنے لگتی تو وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی کہ لڑکیاں ماں کے سینے پر بوجھ، گلے میں توق اور پیروں میں بیڑی کی طرح ہوتی ہیں۔ رحمان 2-3 بار اس کے گھر بھی آیا تھا۔ ریحانہ نے اس کو جھانک کر جب سے دیکھا تھا، دن میں بھی اس کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ وہ آنکھیں موند کر محبت کی وادیوں میں سیر کرنے نکل جاتی، بہت دور، جہاں وہ رحمان کی مضبوط باہوں میں ہوتی۔ وہ اسے گدگداتا اور وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتی۔ کبھی خوشنما احساسات لہریں بن کر اس کے دل و دماغ میں کچھ اس طرح معجزن ہو جاتے کہ وہ ماضی کی تمام کڑواہٹوں کو بھول کر حسین خوابوں کے سمندر میں ہچکولے کھاتی رہتی۔ رحمان کی باہوں کا حصار رفتہ رفتہ اور مضبوط ہو جاتا، فاصلے تنگ ہونے لگتے، نزدیکیاں کچھ اتنی بڑھنے لگتی کہ رحمان کی سانسوں کی گرمی کی تاب نہ لا کر ریحانہ آنکھیں کھول دیتی۔ چاروں طرف خوبصورت تر و تازہ پھول مسکرا اٹھتے۔ رحمان بے قابو ہو کر ریحانہ کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیتا، تمام دوریاں مٹ جاتی۔ ریحانہ گھبرا کر ایک بار پھر آنکھیں موند لیتی اور اسے محسوس ہوتا جیسے وہ ایک شجر سایہ دار کے نیچے لیٹی ہے، غم و علم کی دھوپ سے بالکل محفوظ۔ دراصل عام لڑکیوں کی طرح شادی سے پہلے ہی ریحانہ بھی اپنے ہونے والے ہم سفر کو اپنا مجازی خدا مان کر اس کی پرستش کرنے لگی تھی۔ یہ تصور کہ رحمان اس کی کشتی حیات کا ناخدا ہے، اس کا وارث اور اس کے جسم و روح کا مالک ہے، اس کا ہمدرد و غم گسار، پاسبان اور محافظ ہے، اس کو بڑی تقویت دیتا۔ راحت بیگم کے بے چین دل کو بھی قرار سا آ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کے پژمردہ چہرے پر خوشی کے نئے گلاب کھلتے دیکھ کر وہ اٹھتے بیٹھتے خدا کا شکر ادا کرتی رہتی۔ ان کے جھریوں بھرے کملائے چہرے پر بھی رونق آ گئی تھی۔ حمید خان بھی کافی مطمئن نظر آتے تھے۔ جب کوئی اپنی عزیز چیز پرائی ہو جاتی ہے تو بہت رنج ہوتا ہے، لیکن زمانے کی عجیب ریت ہے کہ جب اپنی بیٹی، جسے اپنا خون پلا پلا کر والدین بڑا کرتے ہیں، پرائی ہونے لگتی ہے تو اپنی اور اس کی خوش قسمتی سمجھتے ہیں۔ چلو اللہ اللہ کر کے وہ دن آ ہی گیا۔ ریحانہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے۔ خالہ بی نے راحت بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، بس آپ کا احسان ہے خالہ بی، آج ہماری بچی اپنے گھر کی ہو جائے گی۔ راحت بیگم کی خوشی ان کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ ابھی بارات نہیں پہنچی، بہت دیر کر دی ان لوگوں نے، خالہ بی کی دیورانی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے ذرا ان کا شرمانا تو دیکھو، اپنی خالہ بی کو بھی نہیں پہچان رہی ہیں۔ خالہ بی نے فرط محبت سے ریحانہ کے گھونگھٹ میں جھانکتے ہوئے کہا۔
क्यों न शर्माए, किसकी बेटी है। सच अल्लाह पाक की कसम, मैं तो रेहाना के पापा से कई साल तक शर्माती रही। राहत बेगम कहते कहते माजी के लम्हात को याद करके मुस्कुरा दी। उनका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। रेहाना की अम्मा, बारात आ गई है। हमीद खां की बाहर से आवाज आई। राहत बेगम, उनकी लड़कियां और खाला भी हाथों में हार लिए जल्दी से बारात के इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। कुछ देर के बाद हमीद खान बौखलाए हुए अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरे पर उड़ती हुई हवाइयां और डबडबाई आंखें देखकर राहत बेगम का चेहरा, जो बहुत शादाब नजर आ रहा था, ये क्लख्त मुरझा गया। क्या हुआ रेहाना के पापा, बारात कहाँ है? सिर्फ दूल्हा के बाप, चचा, मामू और भाई आए हैं। औरतें और दूल्हा बाद में आएंगे। लेकिन हमीद खान का चेहरा अभी भी बिल्कुल जर्द नजर आ रहा था। अरे आपने तो डरा ही दिया, आ तो रहे हैं सब। देर सवेर तो होती ही है बारात आने में। राहत बेगम ने इत्मीनान की सांस लेते हुए कहा। मैं भी घबरा गई थी, अल्लाह पाक की कसम। खाला भी जो दम साध कर एक तरफ खड़ी थी, मुस्कुरा कर बोली, लेकिन वो औरतें और दूल्हा जब ही आएंगे जब हम मोटरसाइकिल का इंतजाम करेंगे, वरना ये भी वापस चले जाएंगे। कहते कहते हमीद खान कुमलाए हुए फूल की तरह गिरने लगे। पास खड़ी लड़कियों ने उनको सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। राहत बेगम शौहर की तरफ देखे बगैर ही बदहवास होकर बाहर निकल गई। खाला भी बुर्का पहनकर उनके पीछे पीछे बाहर आ गई। भैया, हमारी हालत पर रहम खाइए, ये मोटरसाइकिल हम कैसे दे पाएंगे? हमारी इज्जत अब आपके हाथ में है भाई। राहत अपने संधियों के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी। हम शरीफ खानदान के लोग हैं, औरतों से बात नहीं करते। हमीद खान को बाहर भेजिए, उनसे ही बात होगी। अरे ये भी पर्दादार शरीफ औरत है, घबराहट में ऐसे बाहर आ गई है। आप दूल्हा को जल्दी से बुलवाइए ताकि निकाह हो जाए। खाला बी ने आगे बढ़कर कहा। देखिए बहन, मोटरसाइकिल पर चढ़ने का हमारे लड़के का दीरीना ख्वाब है। वो खुद कभी अपना ये ख्वाब पूरा नहीं कर पाएगा, और यही मौका होता है जब लड़के अपना शौक पूरा कर लेते हैं। ये दूल्हा के बाप की आवाज। इसका मतलब है आप निकाह के लिए तैयार नहीं है? अनवर, जो बहुत देर से खामोश खड़ा था, बोला। बेटा, तैयार ना होते तो आते क्यों? तैयार आप लोग मालूम नहीं होते। मोटरसाइकिल की कीमत दे दीजिए। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, हमारा लड़का सरकारी नौकर है। हम जिस चीज की फरमाइश करेंगे पूरी करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। लड़कियों की कमी नहीं है। भाई, ऐसा जुल्म ना कीजिए। हम इज्जतदार लोग हैं लेकिन गरीब हैं। हम थोड़ा थोड़ा जमा करके मोटरसाइकिल की कीमत अदा कर देंगे। हमारी लड़की को कबूल कर लीजिए। राहत बेगम ने एक दफा अपनी समधी से इल्तिजा की। अनवर बेटा, औरतों को अंदर भेजें, मर्दों में बात होगी। मर्द कहाँ हैं? मुझे तो आप सब नामर्द नजर आ रहे हैं। खाला भी चिंगाड़ी। खुद पीछे छुप गए हैं और औरतों को आगे कर दिया है। अब अमिया, ये लोग हमारे काबिल नहीं हैं। दूल्हा का भाई गुस्से से फुनकारा। अम्मी, आप लोग अंदर जाइए, देखिए पापा भी आ गए, हम लोग बात कर लेंगे। अनवर ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा और दोनों औरतों को अंदर वापस भेज दिया। अनवर के सब्र का प्याला बार बार लबरेज हो रहा था। बड़े तहम्मुल के साथ वो उन लोगों को समझाता रहा कि मोटरसाइकिल या उसकी कीमत का फौरन इंतजाम कर देना इन सब के बस से बाहर है, लेकिन अगर उनको मुनासिब वक्त दिया जाएगा तो शादी के बाद दूल्हा की ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हमीद खान ने भी बहुत मिन्नत और समाजत की, लेकिन दूल्हा वाले किसी तरह से टस से मस ना हुए। जब शराफत काम ना आ सकी तो अनवर और सब बरादरी के लोग चिरागपा हो गए और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगे। दूल्हा वाले किसी किस्म के दबाव में आने वाले नहीं थे। उन्होंने रेहाना के किरदार पर कीचड़ उछालनी शुरू कर दी। हमें इल्म था कि इससे पहले आपके घर से बारात लौट चुकी है, फिर भी ये हमारी शराफत थी कि हम आपकी लड़की को अपनाने के लिए तैयार हो गए। दरअसल आजकल शराफत का ज़माना ही नहीं। दूल्हा के मामू, जो पुलिस में नौकर थे, बोले, शादी को तिजारत बना दिया है आप लोगों ने। अरे मर्द औरत को सहारा देता है, उसको सहारा बनाने वाले मर्द कहलाने के लायक नहीं हैं। और वो जो बारात लाए थे और वापस चले गए थे, वो भी आप जैसे ही लोग थे। उनकी मांगे हम पूरी नहीं कर पाए थे। अनवर गुस्से में बोलता चला गया। अब बहाने हजार बनाते रहो। तुम्हारी बीवी के शादी से पहले तुम्हारे साथ ताल्लुकात थे और उसकी बड़ी बहन भी ना जाने किस किस से पैंग बढ़ाती रही है। मोटरसाइकिल का तो बहाना था, हम तो पीछा छुड़ाना चाहते थे। हमीद खान की सब लड़कियां फाहिशा हैं। दूल्हा के बाप चिंघाड़े। जबान संभाल कर बुढ़े,
انور اور بہت سے لوگ غصے سے دولہا کے باپ کا گریبان پکڑنے ہی والے تھے کہ دولہا کے ماموں پستول لے کر آگے بڑھے۔ ساری گولیاں پیٹ میں اتار دوں گا اور جیل میں ساری عمر چکی بھی پسواؤں گا۔ حمید خان چھوٹے چھوٹے قدم لیتے ہوئے آگے بڑھے۔ ان کے چہرے پر مجبوری کے آثار تھے۔ بھائی، ان سب کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میری سب بیٹیاں پاک دامن ہیں۔ لڑکیوں کا باپ ہوں، غریب ہوں، بس یہی قصور ہے میرا۔ میں نے تو آپ کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کی بھائی۔ میری معصوم بیٹی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حمید خان ہر طرح سے بارات روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ عزت کی بھیک مانگی، خوشامد کی، انسانیت کا واسطہ دیا، مگر انسانیت ہی تو دم توڑ چکی تھی۔ خود غرض اور لالچ و طمع کے جن نے دولہا والوں کو کچھ اس طرح مسخر کر لیا تھا کہ وہ بالکل اندھوں اور بہروں کی طرح بے حس کھڑے رہے۔ نہ حمید خان کے بہتے آنسو ان کو نظر آئے اور نہ انہیں راحت بیگم کے بین سنائی دیے۔ پان چباتے ہنستے مسکراتے ہوئے وہ سب بڑی شان سے حمید خان کی عزت کو رونتے ہوئے نکل گئے۔ حمید خان اور راحت بیگم کی چھاتی کا بوجھ ان کی چھاتی پر ہی رہ گیا۔ راحت بیگم نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ اب یہ بوجھ نہ سہ سکوں گی، وہ رو رو کر کہہ رہی تھی۔ اللہ پر توکل کرو، اللہ نے سب کی جوڑے پیدا کیے ہیں، ہماری ریحانہ کا بھی جوڑ مل جائے گا۔ حمید خان نے بیوی کی بے چینی دے کر اپنی تمام ہمت سمیٹے ہوئے کہا، ارے غریبوں کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے؟ مر جاتی یہ ریحانہ تو رو کر ایک دفعہ صبر کر لیتی، نہ مجھے موت آتی ہے کہ مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا۔ یہ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ ریحانہ کے علاوہ تمہاری اور لڑکیاں بھی ہیں، خالہ بی نے سمجھایا۔ ارے ریحانہ کا بوجھ تو ہلکا ہوا نہیں، اور لڑکیوں کا کیا سوچوں؟ اب بس مجھے موت آ جائے، میری چھاتی پھٹ رہی ہے۔ خالہ بی، زہر لا دو، ریحانہ کو بھی کھلا کر سلا دوں اور خود بھی سو جاؤں۔ ریحانہ کے ابا، زہر لا دو۔ راحت بیگم بدحواسی کے عالم میں چیخے جا رہی تھی۔ ریحانہ جو ایک ملزم کی طرح اب تک ایک کونے میں کھڑی تھی، آنسو پوچھتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ امی، اب میرا بوجھ نہیں سہ سکتی، کب تک میں ان کی چھاتی پر اس طرح مونگ ڈلتی رہوں گی؟ اس کو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ دور، بہت دور تک اس نے نظریں دوڑائیں، اسے کوئی تناور درخت نظر نہیں آیا جس کے سائے تلے وہ بیٹھ سکتی۔ امی کو میرے غم نے وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا ہے۔ پاپا کی صحت گرتی جا رہی ہے، میں ان کے پاؤں میں ایک بیڑی کی طرح ہوں۔ فرزانہ اور رومانہ کی شادی بھی میری وجہ سے رکی ہوئی ہے۔ آگے اور بہنیں ہیں، میں سب کی راہ میں ایک دیوار کی طرح کھڑی ہوں۔ مجھے دوسروں کی خوشیاں چھیننے کا حق نہیں ہے۔ وہ سوچنے لگی اور پھر غیر ارادی طور پر ریحانہ نے اپنا روسی دوپٹہ اپنے گلے میں پھندا بنا کر ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے ماں کی چھاتی کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو سامعین، یہ تھا محترمہ شبی زہرا حسینی کاموپوری صاحبہ کا فکر انگیز افسانہ چھاتی کا بوجھ۔ امید ہے یہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اس افسانے کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئے اور دلچسپ افسانے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا نگہدار۔